اللهم إني أسألك حبك وحب من يحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، آج ہم چوتھے پارہ کے جو مضامین ہیں، جو خلاصہ ہے، آج جو تراویح چوتھا پارہ پڑھی جائے گی اس کے متعلق آپ سے عرض کریں گے۔ اس پارہ مبارک میں پہلے تو کچھ حصہ صورت آل عمران جو بقیہ ہے اس کے کچھ ہیں، پھر آگے دوسری صورتوں کے۔ تو آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں مذکور ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ، امر المعروف نہی عن المنکر، اور 3 غزوات، نمبر 5 پہ جنتی لوگ، اور نمبر 6 پہ کامیابی کے 4 اصول، یہ بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں اب ہم تفصیلاً تھوڑا ان کا ذکر کریں گے۔ خانہ کعبہ کے فضائل اس پارہ مبارک میں ہیں کہ یہ سب سے پہلی عبادت کا اللہ رب العزت نے بنائی، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، اور جو اس حرم مبارک میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیا گیا اس پارہ مبارک میں۔ آگے جو باہمی اتفاق اور جو ہے صلح ہے، صلہ رحمی ہے، اس کے متعلق بتایا گیا۔ یہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو کر۔ اور اسی طرح آگے پھر جو نمبر 3 پہ احکام ہے وہ ہیں امر المعروف نہی عن المنکر کے، وہ بھی اسی پارہ مبارک میں۔ اور آیت نمبر 104 ہے، اس میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں، وہی لوگ فلاح اور مراد پانے والے ہیں۔ اسی میں پھر آگے جو چل کر جو 3 غزوات کا ذکر آیا ہے، وہ غزوات میں پہلا غزوہ بدر ہے، دوسرا غزوہ احد ہے، اور تیسرا غزوہ حمراء الاسد ہے۔ نمبر 5 پر اس پارے میں جنتی لوگوں کا ذکر آیا گیا ہے، اور آیت نمبر 135 اور 34 جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خوشی اور تنگی میں اور غصے، ہر حالت میں غصہ کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، یہ ان آیت مبارکہ میں آیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کر لیں یا ظلم کریں تو اپنی جانوں پر، یہ بھی اس آیت مبارک میں ہے۔ اسی پارہ مبارک میں جو کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں صبر ہے، اور مصابرہ ہے، مرابطہ ہے، تقوی ہے، جو آیت نمبر 118 میں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ اسی طرح پھر اس کی آیت نمبر 149 اور 151 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کریں۔ اس کی جو آیت نمبر 164 ہے، اس میں احسان کا حکم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان میں سے ہے، اور ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم ناظرین، اب اس پارے میں ابتدائے صورت نساء ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور صورت نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2 پہ تعداد ازواج، یعنی مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں بشرط ادائیگی حقوق۔ نمبر 3 پہ میراث ہے، اولاد، ماں، باپ، بیٹی، اور وراثت کا جو بیان ہے، تقسیم حصص ہیں، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے، یا وراثت نہ دینے والا اللہ کی حدود کو پھلانگنے والا ہے، اور اس کے لیے جہنم ہے۔ نمبر 4 پر جو آخری چیز اس بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محرم جو عورتیں ہیں، محرم عورتیں جو ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ان میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہو شامل ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔